ابن ابی ذرار قبیلے کا سردار تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے وہاں پر فوراً ایکشن لیا اور ان کا مال و اسباب آپ کے ہاتھ آیا۔ اس میں حارث ابن ابی ذرار کی بیٹی حضرت جویریہ بھی گرفتار ہو کر آئیں، جو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے ہاتھ آئیں اور انہوں نے ان سے مکاتبت کر لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رقم آزادی کی ان کے حوالے کی اور ان سے نکاح کر لیا۔ یوں حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کے زمرے میں شامل ہو گئیں، جن کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن مجید میں کیا۔ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ غزوہ بنی مستلق کے اندر بہت سے اہم واقعات، خاص کر دو اہم واقعات پیش آئے تھے، لیکن دو اہم واقعات سے پہلے کچھ منافقین کا تذکرہ ضروری ہے۔ منافقوں کا جو سردار تھا اس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، یہ رئیس منافقوں کا سردار تھا، اور یہ بھی آپ کے سامنے بارہا تذکرہ ہو چکا کہ موتیوں کا اور مونگوں کا بہترین ہار تیار ہو چکا تھا، اور صرف اس کے سر پہ رکھ کر مدینہ کی بادشاہت اور سرداری کا اعلان کرنا باقی تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اور اہل مدینہ نے انہی کو اپنا حکمران اور سردار منتخب کر لیا، اور یوں عبداللہ بن ابی کی بادشاہ بننے کی خواہش دل ہی کے اندر رہ گئی۔ غزوہ بدر تک اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اس کی عادات و اطوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے ساتھ چل رہی تھی، اور اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی اس کا وتیرہ پیچھے کم نہیں ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لے کر جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ہے کہ جگہ مجمع اکٹھا ہے، آپ وہاں سے قریب تشریف لے گئے۔ جب قریب گئے تو عبداللہ بن ابی نے ناک منہ چڑھائے اور کہا کہ کیوں ہم پر گرد و غبار اڑا رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر آئے، اس کی بات کو اگنور کر دیا، اور آپ نے اللہ کا قرآن ان لوگوں کو جو وہاں بیٹھے تھے سنانا شروع کیا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا جاؤ نعوذ باللہ استغفر، قرآن اپنے گھر میں جا کے سناؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو ٹھیس تو پہنچی، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے پیغام کو پہنچایا اور آپ نے اپنے راستے پہ چل پڑے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد، غزوہ بدر کے بعد اس نے اسلام قبول کیا، اور جیسا کہ آپ سیرت النبی میں یہ بات آپ جان چکے ہیں، غزوہ احد کے موقع پر 700 اپنے افراد لے کر واپس چلا گیا، کہا کہ جو آپ تو اتنی بڑی طاقت سے کیسے ٹکرائیں گے، یہ تو عقل کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بھی بارہا ایسے موقع آئے کہ اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن تمام باتوں کے باوجود بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، یہ عبداللہ بن ابی آتا اور آپ کی قمیص کو چومتا اور لوگوں سے کہتا ہوں مدینہ کے لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان کے حکم پر چلو اور ان کی بات کو سنو اور سمجھو۔ یہاں تک کہ غزوہ احد کے بعد بھی جب اس نے ایسی حرکت کی تو لوگوں نے کہا بدبخت تو اس موقع سے غائب ہو گیا تھا جب جان کا اور پریشانی کا معاملہ تھا، تو نیچے بیٹھ جا۔ تو اس نے غصے کے اندر کہا اچھا آپ کوئی بات ہی نہیں رہی، میں اچھی بات اور سیدھی بات کر رہا ہوں، کوئی بات سننے والا ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا مسجد کے باہر نکل رہا تھا۔ دروازے پر ایک صحابی ملے، کہنے لگے اللہ کے بندے اور واپس جا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے دعائے مغفرت کی دعا کر، اللہ تیری بخشش کر دے، تیری توبہ قبول کرے، تجھے صحیح طرح مسلمان بنائے، صحیح انسان بنائے۔ اس نے غصے میں کہا مجھے کسی توبہ شوبہ کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں حضور کے پاس جا کے دعائے مغفرت کرواؤں گا۔ اس قسم کا بدنصیب شخص تھا۔ اس کے ساتھی جو اس کے رفقا تھے وہ بھی اس کے پروپیگنڈے میں برابر کے شریک تھے، کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اس اہم موقع پر یہ بڑی تعداد کے اندر آپ کے ساتھ لشکر میں نکلے تھے، شاید اس امید پر نکلے تھے مال غنیمت ہاتھ آئے گا تو ہم بھی اس سے ہاتھ صاف کر لیں گے،
لیکن فطرتاً ان کے دل و دماغ میں جو منافقت بھری پڑی تھی اس اہم موقع پر وہ واضح ہو گئی۔ ایک اہم واقعہ اس کا یہ ہوا کہ اس نے منافق کی سردار جو تھا، جب غزوہ ہو چکا، اس نے اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، دوستوں نے کہا کیا کرتا ہے عبداللہ بن ابی، کیا تیری کمال کی بات ہے، لوگ بڑے تیری عزت کرتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر سکا، ایک باہر سے آ کر بندہ ہم پر حکمرانی کر رہا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس نے کیسے جملے سخت کہے، جو بہت ہی سخت جملے تھے۔ اللہ رب العزت نے وہ کلمے قرآن کے اندر دہرائے اور کہا کہ ایسا ہی بدبخت ہے۔ وہ کلمے کیا تھے اور وہ کون سی دو اہم باتیں تھیں جو اس موقع پر منافقین نے پلاننگ کی، اس کا ذکر اللہ نے ایک کا ذکر قرآن میں کیا اور ایک کا ذکر حدیث میں کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم کل کریں گے۔ آئیے قرآن مجید کیوں نہ